فرما بردار ہوں اور ایسے تو مقام نہیں مل جاتے. اصل مقام تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے نزدیک ہمارا کیا ہو، کہ پھر وہی حاجرہ علیہ السلام جو ہے ان کا جو ایک عمل تھا، جب بھی مطلب عمرے پہ جائیں اور طواف وہ سعی میں کرتی ہوں تو میرے آنکھوں میں اتنے آنسو ہوتے ہیں کہ حاجرہ علیہ السلام نے جب یہ بیٹے کے لیے پانی ڈھونڈ رہی تھیں تو انہوں نے کبھی سوچا تھا کہ قیامت تک کے لیے یہ چیز حج اور عمرے کا حصہ بن جائے گا جو میں یہاں پہ چکر لگا رہی ہوں. دے رہی ہوں، بہت بڑی قربانی ہاں، ہے وہ ان کی. تو اصل ہمارا مطمع نظر جو ہے وہ اللہ سے ہٹ گیا ہے نا، کہ ہم نے راضی کس کو کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. تو جب ہم اللہ کو راضی کریں گے تو پھر ہمیں حوصلہ بھی ہوگا، ہمیں پازیٹیو بھی ہم ہوں گے. سب سے زیادہ جو ہمارے معاشرے میں ابھی خواتین ہم کیونکہ لیڈیز ہیں تو ہم لیڈیز ہی کی بات کر رہے ہیں، تو سب سے زیادہ خواتین جو ہیں وہ نیگیٹیوٹی کا بہت زیادہ شکار ہیں. جی بالکل ایسے. ہر چیز کا انہیں فوراً بدلا چاہیے. اپنے حقوق کا تو بہت پتہ ہے، فرائض کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے فرائض کیا ہیں، اور ہم سے پوچھ تو اس کے بارے میں ہی ہوگی. کوشچن تو اللہ نے اس کے بارے میں کرنا ہے. ایک عورت کا اتنا بڑا کردار ہے، اور وہ اب بہت عرصے سے، جیسے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں ان کے اوپر بہت زیادہ بات کرنا چاہتی تھی، اور میں چاہتی ہوں کہ ہر لڑکی کو، ہر عورت کو ان کے طریقے پہ چلیں، جی ان جیسے بننے کی کوشش کریں. بالکل ایسے. کہ آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی اہم بات یہ کہ ان کا اپنے علاقے میں جو ان کا لقب تھا وہ کیا تھا؟ طاہرہ. ماشاء اللہ ویری اسٹرانگ کریکٹر. ماشاء اللہ. کہ یعنی لوگ گواہی دیتے تھے، اور گواہی کون دے رہے تھے؟ وہ مشرکین، کہ یہ اتنی ایک پاک کریکٹر کی خاتون ہے. تو ہم ایک عورت کو اپنا سب سے پہلے کریکٹر کتنا مضبوط کرنا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ. مطلب آج کل کے دور میں آپ بتائیں نا کہ ہم لوگ ہیں، ہماری فیملیز یا ہمارے اسٹریٹ میں جو لوگ رہ رہے ہیں یا جو بھی ہمارے جاننے والے ہیں، کوئی بھی ہم میں سے کسی کے کریکٹر کی اس طرح کی گواہی دے گا؟ صحیح بات ہے. بے شک ہم عبایا بھی اگر کچھ لوگ کر رہے ہیں یا اس طرح، تو کیا ہم میں سے ہر عورت نہیں چاہتی کہ ہمارے لیے بھی اس طرح کی کوئی بات کرے؟ جی تو یہ کریکٹر ایسے ہی تو نہیں بن جاتا، کسی کو پیسے دے کے تو نہیں آپ کہہ دیتے کہ میرا یہ نام رکھ لے. جی بالکل صحیح. تو اس کے لیے آپ کو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ شو کرنا پڑتا ہے کہ میرا کریکٹر ایسا اسٹرانگ ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ مالدار کتنی زیادہ تھی. بزنس جو ان کے مطلب فادر کا بزنس تھا، اور یہ پھر اکیلی اس میں تھیں جنہوں نے اس کو ہولڈ کیا، اور یمن اور شام اور اتنی جگہ پہ ان کا بزنس پھیلا ہوا تھا. ماشاء اللہ. مطلب اس وقت کی بزنس وومن. ٹریڈر. ہاں. سمجھا. تو اب اور پھر اتنی زیادہ آتا ہے کہ ان کے ملازمت میں تھے، عرب بھی تھے، یہودی بھی تھے، نصرانی بھی تھے جو ان کے ملازم تھے. اچھا زبردست. تو ظاہر ہے اتنا بڑا بزنس ہے تو اس کو چلانے کے لیے لوگ بھی بہت سارے چاہیے ہوں گے. بالکل ایسے ہی ہے. تو ان سب کے ہوتے ہوئے انہوں نے یعنی جو بھی اگر صحیح طریقے سے اس کو چلایا اور اس کو چلایا، انہوں نے اپنے آپ کو سٹینڈ بائی کیا، پردے میں رہ کے یہ سارے کام اور کرنا. یعنی اتنے بزنس کے ساتھ وہ طاہرہ ہیں. واہ سبحان اللہ. اور آج ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ورکنگ وومن ہو گئے تو پھر مجبوری ہے ہماری. ہاں مجبوری بن گئی ہے، یا تو ہم بچے نہیں سنبھال سکتے یا گھر نہیں دیکھ سکتے. اٹس ویری ہارڈ ڈیفیکلٹ ٹو بیلنس دا لائف. اور آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 2 دفعہ ان کی شادی ہوئی اور وہ بیوہ ہوئی، یا روایات میں آتا ہے کہ ایک ہسبینڈ سے علیحدگی بھی ہوئی اور ان کے بچے بھی ان کے پاس ہیں. 2 یا 3 بچے تو آتے ہی ہے ڈفرینٹ روایات میں. تو وہ ان بچوں کو بھی دیکھ رہی ہیں، اور پھر وہ یہ سارا کام کر رہی ہیں، اور پھر انہوں نے اپنا کریکٹر کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا. ماشاء اللہ سبحان اللہ.
So اس کا مطلب ہے کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر ہم صرف اور اپنے یہ اوپر اس پہلے اپنے اوپر کام کرنا شروع کریں نا، وہی یہ اور پھر ہم دیکھیں یہ کریں اس معاشرے میں کر رہی ہیں جہاں پر مطلب بے راہ روی مشرک معاشرہ، یعنی ہر دور میں معاشرہ تو ایسا ہی رہا ہے نا. تھے اور بہت ڈفیکلٹ بالکل، تھا مطلب معاشرہ تو ہر دور میں آپ کو پتہ ہے ایسا ہی رہا ہے، صحیح بات، کیونکہ معاشرے خراب ہوتے تھے تبھی تو نبی آتے تھے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اور پھر انبیاء کے آنے کے باوجود بھی معاشروں میں اصلاح نہیں ہو سکی. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، پھر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کا نکاح ہوا اور اس کے بعد اتنا ان کے پاس مال دولت، اور وہ پھر انہوں نے ساری اسلام کے لیے وقف کی. اللہ اکبر، وہ وقت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ سب کچھ آپ لے، جس طرح چاہے استعمال کریں. سبحان اللہ. تو ہمیں ہر وقت اپنے شوہروں سے چاہیے ہوتا ہے، اور پھر بھی ملنے کے باوجود بھی کمپلیننگ، مطلب بیویاں تو موسٹلی جو ہم سے ملتی ہیں وہ بس کمپلینٹس ہی کر رہی ہوتی کر رہی ہوتی ہیں. جی. تو آپ دیکھیں کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالی لحاظ سے تو اس وقت کچھ بھی نہیں تھے جب ان کی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا، اور پھر اس کے بعد اپنے ہسبینڈ کو کس طرح وہ سپورٹ کرتی رہی فلی طریقے سے، ایون کہ اتنا مالدار اور گھر میں اتنے خدام کے ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کام وہ خود کرتی تھی. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. مطلب اور بچے بھی ہیں، جی. اور پورا بزنس بھی دیکھنا ہے، اور پھر شوہر کو پورا ٹائم بھی دے رہی ہیں. ماشاء اللہ. کہ وہ ایک واقعہ بھی آتا ہے نا کہ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ خدیجہ آ رہی ہیں اور ان کے ہاتھ میں برتن ہے اور اس میں کھانا ہے، اچھا. آپ ان کو اللہ کی طرف سے بھی سلام دیں اور میرا بھی سلام دیں، اچھا. اور ان کے لیے جنت میں موتیوں کا محل ہے، سبحان اللہ. واہ واہ. جہاں پہ کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کچھ ماشاء نہیں. اللہ. اچھا. تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیا ہمیں نہیں بننا چاہتے ہم اس طرح؟ مطلب پہلے تو ہمیں کوشچن ہونا ہے نا کہ ہم نے یا ہماری جو ینگ گرلز ہیں، لڑکیاں ہیں، وہ کس کی طرح بننا چاہتی ہیں. ہمیں کسی کو رول ماڈل بنانا پڑے گا، کیونکہ آج کل تو رول ماڈلز یہی ہو گئے نا. اب آپ دیکھیں نا اتنی ٹک ٹاکس ویڈیوز نکل رہی ہیں، ہر کوئی لائک دیر جسٹ واچنگ دیم. ہم ان کو رول ماڈلز بنانا چاہتے ہیں، ہم اسٹیج پرفارمنسز دیکھتے ہیں، ہمارے لیے اسٹارز رول ماڈلز بن گئے ہمارے بچوں کے. ہم سوچتے ہیں بس یہی سب کچھ ہے، لیکن اسی کی وجہ سے تو آج مشکلات آ رہی ہیں. میرے پاس بہت سارے پیرنٹس آتے ہیں، اب وہ اچھا اس وقت وہ نہیں سمجھ پاتے، لیکن جب وہ بہت آگے بچے نکل جاتے ہیں تب ان کے سمجھ نہیں آتا کہ اب ہم واپس کیسے لے کر. اصل میں ہم خود بھی نہیں آنا چاہتے نا، ہم چاہتے ہیں پھر اولاد آ جائے، پھر کبھی کبھار بچے آ جاتے ہیں لیکن پھر پیرنٹس نہیں آنا چاہتے. تو انشاءاللہ ہم آپ سے، میں چاہوں گی کہ ہم انشاءاللہ اس پہ اور بات کریں اور ٹاپکس لے کر آئیں لوگوں کے لیے، اور آپ کا وقت ہم دوبارہ لیتے رہیں گے آپ سے. اور میں چاہوں گی کہ لوگ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ آپ لوگ بھی پلیز ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ کیا کیا ٹاپکس ہمیں لے کے آنا چاہیے، کیونکہ ایف کیو سینٹر پری قرآنک سینٹر بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں الحمدللہ، اور ہم آپ سب کو اپرچونیٹی دینا چاہتے ہیں، اور ہم آپ چاہتے ہیں اور ہم سب کام کے لیے ریڈی ہیں، کیونکہ ہم یہ صرف نہیں کہنا چاہتے کہ ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم کر نہیں رہے کچھ، لیکن ہم سب مل کے کچھ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں آپ سب کی بہت ہیلپ چاہیے، مدد چاہیے. آپ لوگ ہمیں پلیز کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے کیا ٹاپکس لا سکتے ہیں، ڈفرینٹ گیسٹ بلا سکتے ہیں، کس پہ ہم سب سے زیادہ کام کریں انشاءاللہ. اینڈ آئی ہوپ یو ول ڈسائن. اور آج اس تھوڑی سی ٹاپکس پہ آج ہماری تھوڑی سی انٹرو تھی. انشاءاللہ اس کے بعد ہم اور اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد ہم لے کر آئیں گے انشاءاللہ بہت سارے ٹاپکس بھی لائیں گے، گیسٹ بھی لائیں گے، جیسے آپ چاہیں گے انشاءاللہ اس پروگرام کو ہم لے کے چلیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر آپ کا بہت آنے کا. اللہ آپ کو جزائے خیر دیں انشاءاللہ اس کے لیے آنے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.